بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ دوستو، ہم تاریخ کربلا کی ورق گردانی میں مصروف ہیں، اور ہمارا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی نصرت کے طریقے سمجھ میں آ جائیں، اور ہم اپنے زمانے کے پاک امام کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کا شعور حاصل کر سکیں۔ آج میں جس عظیم ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں جناب شریک بن آور حارثی سلام اللہ علیہ۔ شاید آپ نے ان کا نام بھی کبھی پہلے نہ سنا ہو، لیکن یہ بھی مولا کی نصرت کے ایک عظیم اور منفرد کردار ہیں۔ 5 شوال منگل کی شام کو جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ میں داخل ہوئے۔ 19 ذیقعد بروز جمعرات ابن زیاد ملعون کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفے میں جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا کل قیام جو تھا وہ 66 دن کا تھا۔ ان میں سے 46 دن وہ ہیں کہ جو ان کے عروج کے دن تھے، اور 19 ذیقعد سے 9 ذی الحج تک 20 دن ایسے تھے جس میں ہر دن ایک نئی مصیبت طلوع ہوتی تھی، ہر روز ایک نئی قیامت آتی تھی۔ اس قیامت میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، کافی لوگ مرتد ہوئے، مگر خوش نصیب وہ تھے جو معراج شہادت کو پا گئے۔ اس دور میں زیاد ملعون کی جناب شریک ابن آور حارثی المدانی کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، کیونکہ وہ ایک تو قبیلے کے سردار اور بزرگ تھے، اور اس کے باپ کے ہم عمر بھی تھے۔ وہ صاف گو، صاحب کردار، بہادر اور دوستوں کے دوست تھے، اسی لیے ابن زیاد ملعون ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ یہ بصرے کے رہنے والے تھے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس ابن زیاد ملعون نے جب بصرے سے کوفہ آنے کا پروگرام بنایا تو بصرہ کے بہت سے لوگ اس نیت کے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہوئے کہ یہاں ابن زیاد ملعون کے حمایتی بن کر چلے جاتے ہیں، اور کوفہ پہنچ کر مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں شامل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک جناب حضرت شریک بن آور الحارثی سلام اللہ علیہ بھی تھے۔ تھوڑا سا جناب شریک کا تعارف کرواتا ہوں۔ جناب شریک جناب مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے۔ یہ بڑے بے باک، پرگو، حاضر جواب اور شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ زاہد شب زندہ دار بھی تھے۔ بصرہ کے رؤساء اور اشراف میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد یہ ایک بار شام تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں پہنچے تو حاکم وقت کو اطلاع ملی کہ جناب شریک ابن آور شام آئے ہیں، تو اس نے فوراً ایک رئیس شام کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں اپنے محل میں آنے کی دعوت دی۔ یہ محل میں تشریف تو لے گئے، حاکم وقت نے انہیں نشست پیش کی۔ پرتکلف دعوت کے بعد حاکم شام نے ان کے ساتھ دل لگی کے انداز میں طنز اور توہین کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا کہ اے ابن آور، آور عربی زبان میں بھینگے کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یک چشم سے 2 چشم افضل ہوتا ہے۔ آپ کی صورت ایسی ہے کہ کوئی آپ کو خوبصورت نہیں کہہ سکتا، اور جو آپ سے خوبصورت ہے وہ آپ سے افضل ہے۔ آپ کا نام شریک ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ وہ خود لا شریک ہے۔ جناب شریک ابن آور نے فرمایا کہ تم اپنی ہی کہتے رہو گے یا میری بھی سنو گے؟ حاکم شام نے کہا جی آپ بھی فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا تمہارا باپ صخر، ان تراشا پتھر، ابو سفیان کا اصل نام صخر تھا، تو اس سے تو سہل یعنی نرم زمین افضل ہوتی ہے، اور تمہارا دادا حرب یعنی جنگ و فساد، اور فساد سے صلح افضل ہوتی ہے، اور فساد برا ہوتا ہے۔ تمہارا مورث اعلیٰ امیہ تھا، اور امیہ امت کی تصغیر ہے، یعنی وہ ایک لونڈیا تھی، اور لونڈی کا بیٹا امیر المسلمین کیسے بن گیا؟ اور تمہارا اپنا نام وہ ہے جس کا مطلب ہے صرف بھونکنے والی کتیا یا گرمائی ہوئی کتیا، اور اس سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ یہ فرما کر فی البدی انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہند کے بیٹے، اپنی زبان پر لگام ڈالو، اور اسے ہم جیسے شریف لوگوں پر چھوڑ دینا اچھا نہیں ہے، اور اپنے اقتدار سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ہماری اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے
کہ تم جیسا شخص ہمارا امیر بن بیٹھا ہے اور ہم زیادہ دیر یہ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اگر تمہیں اپنے دادا امیہ جیسے سفیہ پر فخر ہے تو ہمیں عبد المدان جیسے شریف پر بے انتہا فخر ہے۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد جناب آور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ ایسے ہی نڈر اور بہادر تھے۔ زیاد ملعون بلاتا رہ گیا مگر وہ واپس نہیں گئے۔ جس وقت ابن زیاد ملعون بصرے کا گورنر بنا تو اس ملعون نے جناب شریک ابن آور کو بہت زیادہ دوستانہ مراسم پیدا کیے تاکہ ان کا قبیلہ ان کی اس ملعون کی سیاسی حمایت سے دستکش نہ ہو جائے۔ یہ سیاسی دوستی 60 ہجری تک چلتی رہی۔ جس وقت فرعون شام نے اس ملعون کو بصرے کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی واگزار کر دی تو اس ملعون نے دربار میں خوشی منائی۔ اس خوشی کی محفل میں حارث بن قیس فہری اور دیگر رؤساء بصرہ بھی شریک تھے، اور اس محفل میں یہ جناب شریک ابن آور بھی شامل تھے۔ اس وقت محفل عام برخاست ہوئی اور سارے لوگ جانے لگے تو اس ملعون نے حارث بن قیس فہری اور جناب شریک ابن آور کو روک لیا، اور تنہائی میں جناب شریک نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اب کوفہ کی طرف کب تیاری ہوگی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اسی بات کے لیے تو آپ کو اور حارث بن قیس کو روکا ہے۔ اس کے بعد اس ملعون نے حارث بن قیس سے کہا کہ مرتے وقت میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر تمہیں کبھی دشمن سے پناہ کی ضرورت پڑے تو حارث بن قیس میرا پگڑی بدل بھائی ہے، اس سے پناہ مانگ لینا۔ اگرچہ مجھے کوفہ کی حکومت کا پروانہ مل چکا ہے مگر میں سوچ رہا ہوں کہ میں کوفہ جاؤں تو کیسے جاؤں، کیونکہ یزید ملعون کا کردار سارے عرب کے سامنے شیشے کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے عرب کا جھکاؤ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور ان کا پاک قاصد بصرہ بھی پہنچ چکا ہے جسے میں نے اسیر تو کر لیا ہے مگر عوام کی نفرت میرے خلاف شدت اختیار کر رہی ہے۔ اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں جس بستی سے بھی یزید ملعون کا نمائندہ بن کر گزروں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے اب تم مجھے بحفاظت کوفہ پہنچاؤ۔ حارث بن قیس نے جواب دیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں، مگر میں عرب ہوں اور عربی ہر پناہ مانگنے والے کو پناہ ضرور دیتے ہیں، اس لیے میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں کوفہ کے باہر جو بنی ناہیہ کی بستیاں ہیں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن کوفے نہیں جاؤں گا۔ آج رات جس وقت تاریکی چھا جائے تو تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ہماری بستی میں خفیہ طور پر آ جانا، میں تمہیں ناکہ پر اپنے پیچھے بٹھا کر بنی ناہیہ جو تمہارے باپ کے حلیف ہیں ان تک پہنچا دوں گا۔ ابن زیاد ملعون نے اسی وقت اپنے بھائی عثمان بن زیاد ملعون سے کہا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ تم بصرہ کی ناکہ بندی کر دو اور کوشش کرنا کہ کوئی بندہ کریم کربلا علیہ السلام کی نصرت کے لیے یہاں سے کوفہ کی طرف نہ جائے، اور اگر کوئی شخص خفیہ طور پر جاتا ہوا گرفتار ہو جائے تو اسے لوگوں کے سامنے قتل کر کے سولی پر لٹکا دینا۔ اس طرح لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے گا اور اس خوف کی وجہ سے بغاوت کا امکان ختم ہو جائے گا۔ جس وقت شریک ابن آور علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے فوراً فرمایا، اے ابن مرجانہ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تم تو میرے دوست ہو اور تمہاری جان کو خطرہ ہے، میں تمہیں ایسے اکیلا کوفہ نہیں جانے دوں گا، ان حالات میں میں خود بھی تمہارے ساتھ کوفہ جاؤں گا۔ اس بات کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی پہلے سے ہی خفیہ طور پر کوفہ جانے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ جس وقت انہوں نے ناکہ بندی کا سنا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی دوستی سے فائدہ اٹھایا جائے، اسی لیے اسے ہمدردی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جناب شریک نے پوچھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام کا کب تک کوفہ پہنچنے کا امکان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کوفہ کے جاسوسوں کے مطابق جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب امیر مسلم علیہ السلام نے انہیں عریضہ بھیج دیا ہے اور وہ اب کسی وقت بھی کوفہ تشریف لا سکتے ہیں۔ رات کو جس وقت ابن زیاد بصرہ سے روانہ ہونے لگا تو اس نے قرآن کریم اٹھا کر اس سے فال نکالی کہ اس سفر کا انجام کیا ہوگا۔ فال کے لیے قرآن کریم کھولا تو سامنے جو آیت آئی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آتا و خوابہ کل جبار عنید۔ اس نے 3 مرتبہ قرآن پاک سے فال نکالی اور ہر مرتبہ یہی آیت اس سرکش ملعون کو جہنم کی نوید دیتی رہی۔ پھر یہ ملعون قرآن پاک کے بارے میں بکواس کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ جناب شریک ابن آور
اور ابن زیاد ملعون کے دوسرے چند ساتھی رات کو حارث بن قیس فہری کے گھر پہنچے تو وہ پہلے ہی تیاری کر چکا تھا۔ وہیں سے رات کو یہ سب لوگ روانہ ہوئے۔ اس نے یزید ملعون کا تحریر کردہ گورنری کا پروانہ اپنی آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ وہاں سے یہ کاروان ضلالت چل پڑا تائیں کہ یہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو اس ملعون نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حارث نے اسے بتایا کہ یہ بنی سلیم کی بستیاں ہیں۔ اس نے کہا اب ہم سلامتی سے پہنچ گئے ہیں۔ آگے جا کے پھر ایک اور آبادی کا نشان نظر آیا تو اس ملعون نے دوبارہ سوال کیا کہ یہ آبادی کون سی ہے؟ حارث نے جواب دیا کہ یہ بنی ناہیہ کی بستیاں ہیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے دن کافی چڑھ آیا تھا۔ یہاں انہیں چند آدمی ملے جنہیں روک کر ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حارث نے بتایا کہ میں حارث بن قیس فہری ہوں اور ہم کوفہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کہا کہ یہ تو ہمارے چچا زاد قبیلے کا آدمی ہے اور ہمارا بھائی ہے۔ اچانک ان کے قبیلے کا ایک اور جوان آ گیا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں سے تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ابن زیاد ملعون پر پڑی تو اس نے کہا یہ ابن مرجانہ تو نہیں ہے؟ ابھی کسی نے جواب نہیں دیا تھا کہ اس نے کمان نکالی اور اس میں تیر چڑھانے لگا۔ ادھر سے حارث بھاگا کہ اس ملعون کو بچاؤں، مگر تیر کمان چھوڑ چکا تھا اور اس کا تیر ابن زیاد ملعون کے امامے کے پار ہو گیا۔ حارث اس ملعون کو وہاں سے بچا کر جلدی سے اپنے گھر لے گیا اور اسے وہاں بٹھا کر مسعود بن عمر بن مالک بن فہر کے گھر پہنچا۔ ان دنوں وہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے جا کر اسے سارا حال سنایا تو سردار نے جواب دیا کہ تو جو ایک فتنہ و فساد کو لے کر پھر رہا ہے اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا تمہاری قوم نے پہلے اس کے باپ کو بھی پناہ دی تھی، اب اس کا بیٹا تم سے پناہ مانگ رہا ہے اور اتنا چاہتا ہے کہ اسے کوفہ خیریت سے پہنچا دیا جائے، کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ مسعود بن عمر بن مالک نے کہا امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی وقت کوفہ پہنچ سکتے ہیں، اس کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں، مگر ہم کوشش کریں گے۔ بہرحال انہوں نے وعدہ کر لیا۔ القرعہ بصرے سے کوفہ اور مدینے کا دوراہا تھا اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی منزل سے گزرے تھے۔ یہ بصرہ سے 7 منازل کے فاصلے پر تھا اور بصرہ سے کوفہ کا کل فاصلہ 680 کلومیٹر ہے۔ جس وقت ابن مرجانہ ملعون کا قافلہ القرعہ پہنچا اس وقت جناب شریک ابن آور علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا کارواں یہاں سے گزر کر کوفہ جا چکا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ابھی وہ یہاں سے نہیں گزرے۔ یہ ذیقعد کا مہینہ تھا اور اس وقت مولا ابی مکہ میں قیام پذیر تھے، مگر افواہ یہ تھی کہ آپ جناب مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور کسی بھی وقت کوفہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پہنچنے پر سب سے پہلے جناب شریک ابن آور علیہ السلام نے لوگوں سے مولا کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ جب لوگوں نے بتایا کہ مولا ابھی تک یہاں سے نہیں گزرے تو اس وقت جناب شریک ابن آور علیہ السلام نے اپنے چند ساتھیوں کو تنہائی میں بٹھا کر مشورہ کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوفہ شہر کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے، جو بھی اس کی گردن پر سوار ہو جائے یہ شہر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ابن زیاد ملعون کو کسی طرح راستے میں زیادہ دیر تک روک لیا جائے تاکہ اس کے کوفہ پہنچنے سے پہلے مولا کوفہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد کوفہ ان کی مکمل اطاعت کرے گا۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ میں اس ملعون کو کس طرح روکوں؟ کسی کے ذہن میں کوئی تدبیر نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے کہ میں سفر کے دوران خود کو اپنے گھوڑے سے گرا دوں گا اور اچھی طرح سے اپنے آپ کو زخمی کر لوں گا، جس کی وجہ سے یہ ملعون کچھ وقت رستے میں رک جائے گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ مجھے زخمی حالت میں چھوڑ کر آگے نہیں جائے گا۔ ان کی اس بات پر تمام ساتھیوں نے اتفاق کیا۔ پھر جس وقت یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تو رستے میں جناب شریک ابن آور علیہ السلام نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا اور اس طرح گرایا کہ یہ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ ابن زیاد ملعون نے ان کے پاس جا کر جب ان کی حالت دیکھی تو اپنے افسوس کا اظہار کیا، مگر یہ ملعون انہیں ایک قریبی قصبے میں چھوڑ کر خود کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس طرح ان کی یہ تجویز جو تھی وہ کام نہیں آئی۔
یہ ملعون ازل کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت یہ کوفہ کے باہر پہنچا تو اس وقت نماز عصر کا وقت تھا۔ اس ملعون نے کوفہ کے اندر داخل ہونے کی بجائے وہیں قیام کیا اور سب سے کہا کہ ہم رات کو کوفہ میں داخل ہوں گے۔ جس وقت یہ ملعون کوفہ کے باہر خیمہ زن تھا تو اس وقت وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ ان قافلے والوں نے انہیں دیکھا اور کوفہ جا کے اطلاع دی کہ ہم نے کوفہ سے 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور قافلہ خیمہ زن دیکھا ہے، پتہ نہیں وہ کس کا قافلہ ہے۔ قافلے والوں کی اس اطلاع سے سارے کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ معظم مولا کریم کربلا تشریف لا رہے ہیں اور کوفہ سے ایک منزل دور قیام پذیر ہیں اور شام تک کوفہ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے کافی لوگ کوفہ کی فصیل کے باہر آپ کے انتظار میں آ کر بیٹھ گئے اور شام تک انتظار کرتے رہے۔ اس وقت ملعون کے ساتھ اس کے صرف 10 ساتھی موجود تھے۔ جس وقت رات ہوئی اور یہ ملعون وہاں سے روانہ ہوا اور نماز عشاء کے بعد یہ کوفہ کی فصیل کے دروازے پر جا پہنچا، مگر اس نے اپنی حالت کچھ ایسی بنائی ہوئی تھی کہ سیاہ امامہ اس نے سر پر باندھا ہوا تھا، سارا لباس سفید تھا، ایک ہاتھ میں تازیانہ تھا اور چہرے پر نقاب اس طرح ڈالا ہوا تھا جیسے اکثر دیہاتی علاقوں میں لوگ پگڑی کے ایک بال کو بکل کی صورت میں آدھے چہرے پر ڈال لیتے تھے۔ یہ ملعون باقی ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ میرے ساتھ ساتھ آنا، پہلے میں ایک ڈرامہ کروں گا۔ پھر اس ملعون نے اپنے دائیں بائیں اپنے ساتھیوں کو اس طرح کر لیا کہ کوئی اس کے قریب نہ آ سکے۔ اس حالت میں یہ ملعون گھوڑے پر سوار ہو کر کوفہ میں داخل ہوا۔ اس وقت عورتیں اور مرد امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جس وقت اس ملعون پر لوگوں کی نظر پڑی تو رات کی تاریکی اور نقاب وغیرہ سے انہیں یہی گمان گزرا کہ شاید مولا کریم تشریف لے آئے ہیں۔ ایک عورت نے منہ پر ہاتھ رکھ کر استقبالیہ روایتی آواز بھی نکالی اور اس کے بعد پورے کوفہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر گلی کوچے سے استقبالیہ آوازوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ اس آواز کے ساتھ ہی کچھ ہی دیر میں تقریباً 40,000 کا مجمع جمع ہو گیا۔ کئی لوگ آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنے میں مصروف تھے اور کئی آل امیہ پر لعنت کر رہے تھے۔ کئی کہہ رہے تھے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند شہنشاہ انبیاء، آپ کو خوش آمدید۔ یہ ملعون بڑی خاموشی کے ساتھ کوفے سے گزرتا ہوا قصر دارالامارہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جس وقت قصر دارالامارہ کے دروازے پر پہنچا اس وقت نعمان بن بشیر انصاری، جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا، اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ تم دروازہ بند کر دو تاکہ شہنشاہ معظم قصر میں داخل نہ ہو سکے۔ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقا حیران تھے کہ کریم ہمیں آگاہ فرمائے بغیر کیسے تشریف لا سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کریم نہیں ہے بلکہ ملعون شام کا ہی کوئی ڈرامہ ہے۔ اس لیے ان میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے سامنے نہ آیا، اور حقیقت یہ تھی کہ جو خط جناب قیس بن مسہر السداوی لے کر روانہ ہوئے تھے اور کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفہ آنے کی درخواست کی گئی تھی، جس خط میں اس خط کو بھیجے ہوئے تو ابھی صرف 6 ہی دن ہوئے تھے، اور اس دوران اتنی جلدی شہنشاہ کائنات کا ظاہراً کوفہ تشریف لے آنا ناممکن تھا۔ جس وقت یہ ملعون قصر دارالامارہ کے دروازے پر پہنچا تو نعمان بن بشیر نے دروازہ بند کروا دیا اور خود قصر کی چھت پر چڑھ گیا۔ جس وقت اس ملعون نے دروازے پر دستک دی تو اس نے چھت سے آواز دی کہ اے فرزند رسول، آپ کوفے کے امن و سکون کو تہہ و بالا نہ کریں اور واپس مدینے تشریف لے جائیں۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے اسے زور سے کہا، او بڈھے کھوسٹ، دروازہ کھول۔ جس وقت اس نے یہ آواز نکالی تو مجمع میں کھڑے ایک شخص نے چلا کے کہا کہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تو نہیں، اور نہ ہی یہ ان کا انداز گفتگو ہے، ان کا یہ تو کوئی بدتمیز آدمی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، واللہ یہ تو ابن مرجانہ ملعون ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ ملعون قصر دارالامارہ کے دروازے پر رکا تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس نے لوگوں کو امام کائنات سمجھتے ہوئے قدم بوسی کرتے ہوئے دیکھا اور ہجوم ایک دم قدم بوسی کے لیے ٹوٹ پڑا۔ اس وقت مسلم ابن عمر الباہلی نے کہا، او کوفیو، ایسے بے قابو نہ ہو جاؤ، یہ فرزند رسول نہیں بلکہ یہ ابن مرجانہ ہے۔ یہ سن کر سارے لوگ بوکھلا گئے تو کئی چپ چاپ وہاں سے کھسک بھی گئے۔ دوسری طرف جناب شریک ابن آور حارثی علیہ السلام شدید زخمی حالت میں تھے اور زخموں سے زیادہ انہیں اپنی تدبیر کی ناکامی کا افسوس تھا۔
اس کے باوجود وہ نا امید نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً اس زخمی حالت میں ہی کوفہ پہنچاؤ، میرا جسم نصرت کے قابل نہیں، لیکن میری زبان تو پاک شہنشاہ کی نصرت کر سکتی ہے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں اونٹ کے کجاوے میں ڈالا اور کوفے لے آئے اور انہیں جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام کے گھر لے آئے۔ آپ نے وہیں پر قیام فرمایا۔ جناب ہانی ان کے بڑے قریبی دوست تھے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوفہ تشریف لائے تو جناب ہانی علیہ السلام نے اپنی ضعیفی کو عذر بنا کے خود کو گھر میں گوشہ نشین کیا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ آپ جناب مسلم کی بھرپور نصرت کریں، مگر وہ خود عملی طور پر آپ جناب سے علیحدہ تھے۔ جس وقت جناب شریک ابن آور علیہ السلام ان کے گھر مہمان ہوئے تو انہوں نے آتے ہی جناب ہانی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے جناب امیر مسلم کی نصرت کے لیے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو 98 سال کا ضعیف آدمی ہوں، اب میں ان کی کیا نصرت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے بیٹے یحییٰ کو ان کے ساتھ کر دیا ہے، اور جو ہو سکے گا وہ ان کی ہر ممکن نصرت کرے گا اور ان پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ جناب شریک ابن آور علیہ السلام کے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، افسوس ہے آپ کے ایمان پر کہ آپ بیٹے کو جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیج کر آپ کی طرف سے نصرت کا حق ادا ہو گیا۔ کیا نصرت کے سامنے کوئی بھی عذر قابل قبول ہوتا ہے؟ کیا ضعیفی کی وجہ سے اپنے زمانے کے امام کا حق ساقط ہو جاتا ہے؟ کہ آج شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رنگ میں کوفہ تشریف لاتے تو آپ ان کے سامنے یہ عذر پیش کر دیتے؟ اگر یہ عذر پیش کر بھی دیتے تو کیا یہ کوئی معقول عذر شمار ہوتا؟ اس ساری غفلت کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اعلیٰ کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مقام دیں اور انہیں اس مقام پر کھڑا کر کے اپنے فرائض کو سمجھیں۔ یہاں کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے وکیل اور پاک بھائی تشریف لے آئے ہیں، اور آپ 4 بچے ان کے ساتھ کر کے یہاں خوش بیٹھے ہیں کہ حق نصرت ادا ہو گیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انہیں اپنے گھر میں رہائش دیتے، ان کے ساتھ اگر تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے تو کم از کم اپنی زبان تو چلاتے، اپنے قبیلے کے انصار انہیں پیش کرتے۔ آپ نے تو فقط زبان کو جنبش ہی دینی تھی اور شہنشاہ کائنات کے وکیل کو انصار مل جاتے۔ اس وقت جناب ہانی علیہ السلام کی آنکھیں کھلیں اور انہیں انکشاف حقیقت ہوا کہ واقعی ان سے نصرت میں کوتاہی ہو گئی ہے، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بھیج کر جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جسے قبول کر لیا گیا، اور جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام جناب مختار ثقفی کا گھر چھوڑ کر جناب ہانی علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ اس مقام پر جناب ہانی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ آپ کا میرے گھر تشریف لانا ہے تو اس گھر کی تباہی کا موجب، مگر اب ہم نصرت ضرور کریں گے۔ یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ جناب شریک ابن آور علیہ السلام نے جناب ہانی اور جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی بہت زیادہ ترغیب دی، اور پھر جناب ہانی علیہ السلام نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو اس کے نتیجے میں 25,000 کوفیوں نے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی۔ یعنی ان نئے لوگوں کی شمولیت کے بعد 50,000 سے بھی زیادہ لوگ دائرہ بیعت میں آ گئے۔ حالانکہ ابن زیاد ملعون کے آنے سے پہلے یہ تعداد بہت زیادہ تھی، مگر اس ملعون کے آنے کے بعد اکثر لوگ خوف کی وجہ سے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ یہاں پر ایک واقعہ جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پلاننگ بنائی گئی۔ جناب شریک ابن آور نے منصوبہ بنایا کہ میں دعوت دیتا ہوں ابن زیاد ملعون کو کہ میں تو اتنا شدید بیمار ہوں، زخمی ہوں، خود چل کر تمہاری طرف نہیں آ سکتا، لیکن تم بھی میرا حال پوچھنے نہیں آئے، تو وہ ضرور میری مزاج پرسی کے لیے آئے گا، لیکن جس وقت وہ میری مزاج پرسی کے لیے آئے تو ہم پردے میں جوانوں کو تلوار دے کر بٹھا دیتے ہیں، وہ ملعون جب غافل ہو کر بیٹھ جائے تو اس پر اچانک حملہ کر کے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ مشورہ متفقہ طور پر طے پا گیا۔
جناب شریک ابن آور نے اس ملعون کے پاس پیغام بھجوایا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ملعون کل دن میں کسی وقت آ جائے گا اور اس وقت تک کسی نہ کسی جوان کو اس ملعون کو فرنار کرنے کے لیے تیار کر لیا جائے گا۔ مگر وہ ملعون غیر متوقع طور پر اسی رات کے پچھلے پہر ان کی عیادت کے لیے آ گیا، اور یہ ابھی تک اسے فرنار کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر تیار بھی نہیں کر پائے تھے۔ جس وقت وہ ملعون دروازے پر پہنچا اور اس نے اپنے آنے کی اطلاع اندر بھجوائی تو جناب شریک علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ رات کو تو سارے جوان کوفہ میں تبلیغ کے لیے چلے جاتے تھے اور اس وقت کوئی جوان گھر میں موجود نہ تھا ماں سوائے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس وقت جناب شریک علیہ السلام نے جناب ہانی علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے جناب امیر مسلم صلوات اللہ علیہ کو سارے پروگرام سے آگاہ کریں اور عرض کریں کہ گھر میں اس وقت آپ کے علاوہ کوئی جوان موجود نہیں، اور ہمارا پروگرام تو یہ تھا مگر یہ ملعون اس وقت آ گیا ہے جس وقت گھر میں کوئی موجود ہی نہیں۔ اب آپ مہربانی فرمائیں اور میرے کمرے کے پچھلے دروازے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں، اور جس وقت میں پانی طلب کروں یا اپنا امامہ اتاروں تو آپ اس ملعون پر حملہ کر دینا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم دونوں بوڑھے معذور ہیں، ورنہ ہم آپ کو زحمت نہ دیتے۔ اس کے بعد جناب ہانی علیہ السلام نے کہا کہ آپ انہیں پس پردہ کھڑا کر کے ہمارے پاس آ جائیے گا۔ جناب ہانی علیہ السلام جناب امیر مسلم علیہ السلام کو سارا پروگرام بتانے اور انہیں اس ملعون کے قتل پر آمادہ کرنے کے لیے اندر تشریف لے گئے۔ جناب شریک ابن آور علیہ السلام نے ابن زیاد ملعون کو اندر بلوایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بہت چند سپاہی اور اس کا چہیتا غلام مہران بھی آیا تھا۔ یہ آ کر جناب شریک علیہ السلام کے ساتھ مسند پر بیٹھ گیا اور ان کی حالت پر بہت افسوس کرتا رہا۔ جس وقت جناب ہانی علیہ السلام نے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پروگرام سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری روایت کے خلاف ہے کہ غافل دشمن کو مارا جائے۔ ہمیں ہمارے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی غافل پرندے کو بھی شکار نہیں کرنا چاہیے، اور غافل دشمن کو قتل کرنا تو بزدلی بھی ہے اور غیر اخلاقی عمل بھی ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جناب ہانی علیہ السلام انہیں بہت مجبور کرتے رہے لیکن آقا نے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف یہ کیفیت تھی کہ ابن زیاد ملعون جناب شریک علیہ السلام کی مسند پر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور گفتگو شروع ہو گئی۔ اسی دوران جناب شریک ابن آور نے پروگرام کے مطابق 3 مرتبہ اپنا امامہ اتارا اور دوبارہ پہنا کہ اب یہ ملعون غافل ہے، وار کر دیں، مگر جناب امیر مسلم علیہ السلام نے وار نہیں کیا۔ اس کے بعد جناب شریک علیہ السلام نے چند اشعار بھی پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ دشمن جس وقت غافل ہو تو اس کی غفلت سے فائدہ اٹھانا عین دانائی ہے، مگر جناب امیر مسلم علیہ السلام نے پھر بھی حملہ نہیں کیا، اور اس وقت ان کے اشعار کو سن کر ابن مرجانہ ملعون کا غلام مہران مشکوک ہو گیا، اور اس نے فوراً ابن زیاد ملعون کی کمر میں کوہنی مار کر خبردار کیا اور اٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ ملعون اٹھنے لگا تو جناب شریک علیہ السلام نے اس کا دامن پکڑ کر فرمایا، تم میرے دوست ہو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو چند وصیتیں کر دوں۔ اس ملعون نے کہا کہ چلو میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور تمہاری باتیں سنوں گا، فی الحال مجھے جانے کی جلدی ہے۔ راستے میں اس کے غلام نے بتایا کہ یہاں پر تو تمہارے قتل کا منصوبہ بنا ہوا تھا، مگر ابن زیاد ملعون نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ لیکن اس عیادت سے واپسی کے بعد اس نے اپنے غلام ماقل تمیمی کو جناب ہانی کے گھر کی نگرانی پر مامور کیا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ میں آپ سے پھر کروں گا، لیکن اس واقعے کے صرف 2 دن بعد جناب شریک علیہ السلام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رحلت فرما گئے، اور آخری وقت انہوں نے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آقا، کیا میں آپ کے آقا کی نصرت کا حق ادا کر سکا ہوں؟ تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واللہ آپ نے وہ حق ادا کر دیا ہے۔ یہ بات سنی اور ان کا وصال الی اللہ ہو گیا۔ مالک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی ان بزرگوں سے اپنے لیے درس ہدایت حاصل کریں اور اپنے زمانے کے پاک امام کی نصرت میں ہر وہ ترکیب استعمال کر جائیں جس سے ہمیں ان کی کامیابی اور ان کی حکومت الہیہ کے قیام کا راستہ ہموار کرنے کا موقع ملے۔ آمین یا رب العالمین۔